بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرواد این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، عمران خان کے گرد گھیرا انتہا سے زیادہ تنگ ہو چکا ہے۔ نہ صرف عمران خان بلکہ ان کی اہلیہ پنکی پیرنی بشرا بی بی بھی جو ہے وہ قانون کی گرفت میں آیا چاہتے ہیں۔ جہاں ایک طرف یہ معاملہ ہے تو دوسری طرف عدلیہ اور پارلیمان کے درمیان سپریمیسی کی جو جنگ ہے وہ کون سا نیا رخ اختیار کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے نون لیگ اور عدلیہ کے درمیان جو ایک محاذ آرائی شروع ہو چکی ہے وہ کہاں تک پہنچے گی، اور امریکہ مخالف نعرے بازی کرنے والے اور امریکہ مخالف بیانیہ بنانے والے عمران خان ان کی بہن امریکہ میں کیا کر رہی ہے، اس پر ہم آج تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ انتہائی اہم ایشوز ہیں اور جیل بھرو تحریک کے حوالے سے تو بات کرنے فضول ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی ناٹک منڈلی جو ہے وہ اس کے لیے یاد ہے نا، خواجہ آصف نے کہا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی عزت ہوتی ہے، کوئی گریس ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ نہ حیا ہے، نہ شرم ہے، نہ عزت ہے، نہ گریس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین، آج ہم جو ہے وہ ان تمام امور پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو اگر ہمارا پروگرام پسند آئے تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عمران خان کی۔ تو عمران خان اس وقت تمام اداروں کے نرغے میں پھنس چکے ہیں، اور نہ صرف عمران خان بلکہ پروجیکٹ عمران خان کے جتنے بھی مرکزی کردار ہیں وہ تمام قانون کی گرفت میں آیا چاہتے ہیں۔ کل تک جو رول آف لا کی بات کرتا تھا آج عدالتوں سے فرار کے راستے اختیار کر رہا ہے۔ ناظرین، عمران خان کے پاس اب فرار کے علاوہ ایک فرار کا راستہ ہے، ایک جیل کا راستہ ہے۔ اب فرار کے راستے کے آگے بھی ایک بند گلی ہے، اور جو ہے وہ جو رول آف لا کی جو بات کرتا ہے تو جو جیل کی طرف جانا ہے تو وہاں پھر صورتحال عمران خان کے لیے انتہائی کشیدہ ہے۔ ناظرین، فارن ایکسچینج ایکٹ کے تحت عمران خان کے خلاف جو منی لانڈرنگ یا اپنا ممنوع فنڈنگ کیس کا جو معاملہ ہے اس کے دو معاملات انتہائی خطرنااک ہو گئے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست خارج کر دی تھی جس میں انہیں ان کی ضمانت کا اور جو ہے وہ اس میں پیش ہونے کے لیے جو ان کو چاہیے تھا، اپنا استثنا چاہیے تھا۔ تو اس کے بعد ان کو بینکنگ کورٹ میں ہر صورت میں 28 فروری کو پیش ہونے کے لیے احکامات جاری ہو چکے اور عدالت کو بھی احکامات موصول ہو چکے۔ ناظرین، اس کیس میں جو جج ہیں رشندہ شاہین صاحبہ جو بینکنگ کورٹ کی ہیں، انہوں نے عمران خان کو 28 فروری کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے۔ اگر عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے اس کیس میں پیشی کی درخواست بھی خارج ہو چکی ہے، پیشی سے استثناء کی درخواست بھی خارج ہو چکی ہے، اور عمران خان کی اگر اس 28 تاریخ کو عمران خان بینکنگ کورٹ میں پیش نہیں ہوتے تو ان کی ضمانت خارج ہو جائے گی۔ دوسری طرف نیب ممنوع فنڈنگ کیس کی تحقیقات کے حوالے سے عمران خان کو دو کیس ہے وہاں پہ، ایک ممنوع فنڈنگ کیس بھی ہے اور ایک توشہ خانہ کیس بھی ہے۔ تو توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی یعنی پنکی پیرنی کو طلب کیا گیا ہے، اور فارن فنڈنگ کیس کی تحقیقات کا معاملہ بھی وہاں پر چل رہا ہے۔ تو اس وقت جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ نیب نے انہیں 9 تاریخ کو طلب کیا ہے۔ اب عمران خان کی یہ کوشش ہے کہ نیب کی جو طلبی ہے وہ کسی صورت اس سے ٹل سکے یا عمران خان کو اس سے کوئی بچت کا راستہ مل سکے، لیکن ایسا ہوتا فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ دوسری طرف ناظرین، ہم دیکھیں تو عمران اپنا عدلیہ اور پارلیمان کے درمیان سپریمیسی کی ایک جنگ چل رہی ہے، اور اس وقت یوں سمجھ لیں کہ عدلیہ احتساب کے دائرے میں آ چکی ہے۔ اب اس میں غلطی کسی اور کی نہیں ہے، غلطی عدلیہ کی اپنی ہی ہے۔ اب اس میں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ غلام محمود ڈوگر کیس میں کیس تھا ایک شخص کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے حوالے سے، اور جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن نے اس کو گھما دیا الیکشن کمیشن کی طرف، اس کو نتھی کر دیا۔ نہ صرف گھما دیا بلکہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی طلب کیا، ان سے جواب طلب بھی کیا، اور اس کے بعد پھر اس پہ سو موٹو بھی کیا، اور یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب ان کی ویڈیوز جو ہے وہ سامنے آئیں۔ ناظرین، یہ جو اپنا جسٹس جمال مندوخیل نے کہ جو نوٹ ہے، یہ نوٹ انتہائی اہم ہے۔ اس کو یہ آپ کی اس وقت اسکرین پر ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ سو موٹو ہے ہی نہیں، یعنی یہ سو موٹو کا کیس ہی نہیں ہے۔
اس پہ سو موٹو لینا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جسٹس مظاہر کے حوالے سے ویڈیو لنک کو بھی لنک کیا ہے اس کے ساتھ، اور جبکہ جسٹس اعجاز الحسن کے کردار کے حوالے سے بھی جو ہے وہ انتہائی اہم باتیں ہوئی ہیں۔ تو بہرحال جو ہے وہ یہ نوٹ آپ کے سامنے ہے، یہ وہ نوٹ ہے جو گزشتہ روز جو ہے وہ اپنا ایڈوکیٹ فاروق شنائک نے وہاں پہ پڑھ کے سنایا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی طرف سے جو جواب جمع کرایا ہے وہ بھی آپ کی اسکرین پر ہے، اور اس میں انہوں نے، میں اس سے پہلے بھی ویڈیو کل میں نے کی تھی اب اس وقت، اور اس کے علاوہ کل خواجہ آصف نے بھی قومی اسمبلی میں خطاب کیا تھا۔ اس وقت معاملہ جو ہے وہ عدلیہ کی اور پارلیمان کی سپریمیسی کا ہے۔ اب یہاں پر یہ اصول طے ہونا ہے کہ ان دونوں میں سے سپریم کون ہے، کس کے پاس اختیار زیادہ ہے، وہ جس کو آئین نے پیدا کیا یا وہ جن کو آئین پہ عمل کرنا ہے، اور وہ جنہوں نے آئین کے وجود کو ایک تحفظ اور تقویت بخشی، یا وہ جن کو اس وقت آئین کے ہر حرف کا تحفظ کرنا ہے، کیونکہ وہ ادارہ یعنی سپریم کورٹ یا عدلیہ یا جوڈیشری وہ اس آئین ہی کی پیداوار ہے، اور ان اداروں کو آئین کے دائرے میں رہ کر ہی کام کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ خود کو آئین سے سپریم سمجھیں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے۔ مسائل اس وقت پیدا ہوں گے جس طرح کل چیف جسٹس نے کہا کہ آئین ہمارے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ او بھائی، آپ آئین کی پیداوار ہو، اگر آپ بات صرف دستک کی کرتے ہو تو پھر آئین نے تب بھی دستک دیا تھا جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی، آئین نے تب بھی دستک دی تھی جب آپ آئین کو پس پشت ڈال کے، اور جو ملک میں ماشاء اللہ کے نفاذ کے حوالے سے معاملات آپ دیکھ رہے تھے، آئین نے بار بار دستک دی، کیونکہ آئین کو آپ نے اپنے ادارے سے نکال کے باہر پھینکا تھا، اور آپ فیصلے آئین کے تحت نہیں کر رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے فیصلے جو ہیں وہ کسی عدالت میں نہیں کسی جرگے میں ہو رہے ہیں۔ اور ایسی ہی صورتحال آپ نے اس لاہور ہائی کورٹ میں بھی دیکھی پرویز الہی کیس میں، اور وہاں پہ فیصلہ کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کر اور جرگے کی صورت میں کیا گیا، اور پارلیمان جو ہے وہی ہے جس نے آئین کو بنایا اور جس پر بھی آئین کے تحفظ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو گزشتہ روز جس طرح اس نے خواجہ آصف نے بتایا کہ وہ ججز جن کی عزت کی جانی چاہیے وہ کون سے ہیں، اور وہ ججز جو متنازع رہے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے ایک ایک کا نام لے کر بات کی۔ اب جب یہ معاملات کھل کر آ ہی چکے ہیں تو عدلیہ کو اس احتساب کا حصہ بننا چاہیے، عدلیہ کو خود کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے، اور جو متنازع فیصلے کیے ہیں اور جن فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی معاشی اور اقتصادی اور سیاسی صورتحال یہاں تک پہنچی ہے، جس طرح سیاسی قیادت کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی گئی، جس طرح ان کی کردار کشی کی گئی، جس طرح ان کو سیسیلین مافیا کہا گیا، جس طرح وزراء اعظم کو عدالتوں میں بلا کے نہ صرف ان کی توہین کی گئی بلکہ ان کو حکومتوں سے الگ کر دیا گیا، ان سے حق حکمرانی چھین لیا۔ تو اگر ان سے آپ حق حکمرانی چھین سکتے ہیں تو پھر آپ کے پاس جو منصب منصفی ہے اس کا کیا کریں؟ اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کا جو معاملہ ہے وہ چل رہا ہے نون لیگ کی طرف سے، اور اب یقیناً کیونکہ نون لیگ کھل کر عدلیہ کے سامنے آ رہی ہے اور ان ججز کو جو ہے وہ کٹہرے میں لانے کی کوشش کرے گی جنہوں نے ہمیشہ آئین کو ہاتھ میں لیا ہے، تو یقیناً جنہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے تو اس پر انہیں، اور اب عدالت جو ہے اب یہ دیکھنے میں سننے میں اب آ رہا ہے یا جو معاملات جس طرح ہوئے ہیں اس طرح یہ ہے کہ یا تو مریم نواز کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں عدالت میں بلایا جائے گا، ان کے خلاف کنٹیمپٹ کی کارروائی درخواست دائر کی جائے گی، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ نے کے جو ریمارکس ہیں انہوں نے معاملے کو پارلیمان کی کورٹ میں ڈال دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فل کورٹ تشکیل اگر دیا جاتا ہے تو پھر اگر جسٹس مظاہر نقوی بیٹھتے ہیں یا جسٹس اعجاز الحسن بیٹھتے ہیں تو پھر کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جو ہے وہ طارق مسعود کیا ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ قطعاً نہیں بیٹھیں گے۔ تو بینچ ویسے ہی متنازع ہے کیونکہ جو سو موٹو لیا گیا ہے وہ خود متنازع ہے، اور اس میں اگر آپ نون لیگ یا مریم نواز کو بھی کنٹیمپٹ میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں تو پھر معاملات کہیں زیادہ بگڑیں گے۔
ناظرین جس طرح میں نے کہا کہ جو ہے وہ عمران خان نے یہ کہتا تھا کہ جی میری جو حکومت جو ہے وہ ختم کی گئی امریکی سافر کے ذریعے، اور عمران خان مسلسل لابنگ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ دنوں فواد چودھری امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے جا کے ملاقات کی تھی، اور یہ خفیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی، بالکل اس طرح جس طرح جو ہے وہ امریکن ریپبلکن کے جو ممبر ہیں جاوید انور، انہوں نے جو ہے وہ علیمہ خان کی ملاقات فکس کروائی، جو ایوان نمائندگان ہے امریکہ کا، اس کے جو اسپیکر ہیں کیون متھ کارتھی، ان سے ان کی ملاقات فکس کروائی، اور اس میں پی ٹی آئی کے رہنما عاطف خان بھی موجود تھے۔ اب جو ہے علیمہ خان نے پاکستان کی سیاسی صورتحال پر جو ہے وہ امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر سے بات کی ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ انہوں نے مداخلت کی درخواست کی ہے، مداخلت کے لیے انہیں کہا ہے کہ آئیں اور ہمیں بچائیں، کیونکہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ اور عمران خان ہر چیز کو مذاق سمجھ کے لیتے ہیں، اور وہ مذاق عمران خان کے گلے میں پڑتا ہے جس طرح اس وقت پڑا ہوا ہے۔ عمران خان کے گلے میں یہ مذاق اس وقت بھی پڑا تھا جب اس نے لانگ مارچ کی اعلان کیا تھا، اور یہ اعلان آج بھی عمران خان کے گلے میں ہے جب انہوں نے جیل بھرو تحریک شروع کی ہے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ 9 تاریخ کو عمران خان کیسے جاتے ہیں، یا 28 فروری کو جو ہے وہ عمران خان 9 مارچ کو انہیں نیب جانا ہے، اور 28 فروری کو بینکنگ کورٹ جانا ہے، اور بہت سارے ان کے معاملات ہیں اور وہ بھی جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں۔ تو ناظرین کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت ملک جن معاشی اور اقتصادی صورتحال کا بدترین صورتحال کا شکار ہے، اسی طرح بالکل جو پاکستان ہے وہ سیاسی صورتحال کے عدم استحکام کا بھی شکار ہے۔ تو اب سب کو یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے پر الزام لگائیں، ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال کر بات کریں، بہتر یہی ہے کہ ہم بیٹھ کر ان تمام امور کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔